अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय प्रॉफिट सीरीज़। आज हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ख़ास नबी थे जिन पर बहुत सारी आजमाइशें आई। चलिए शुरू करते हैं विद द रियल स्टोरी ऑफ प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ में मशहूर शहर में बाबुल में पैदा हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप भूतों को तराश कर बेचते थे और ख़ुद भी भूतों का इबादत करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और आपकी कौम से फरमाया कि तुम किसकी इबादत करते हो? वो कहने लगे भूतों की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम भूतों को पुकारते हो तो वो क्या सुनते हैं या वो तुम्हें नफ़ा और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? लोगों ने कहा, यह हम कुछ नहीं जानते, हमने तो अपने बाप दादा इसी तरह करते हुए पाया है। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कम उम्र में ही हिदायत दे दी थी, इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक लम्हे के लिए भी भूतों की इबादत नहीं की थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को समझाने की बहुत कोशिश की थी और फरमाया, अब्बा मुझे ऐसी हिदायत मिली है जो आपको नहीं मिली, इसलिए मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। अब्बा शैतान की इबादत ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा मुझे डर लग रहा है कि आपको कहीं अल्लाह का अज़ाब ना पकड़े, क्या आप शैतान के साथी ना हो जाए। उनके बाप ने जवाब दिया, ए इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से पहरा हुआ है? अगर तू बाज ना आया मैं तुझे संसार कर दूंगा। तू मुझसे दूर चला जा और तू कभी नज़र ना आए मुझे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से फरमाया, आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश तलब करता रहूँगा। वालिद के सख्त जवाब के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे अलग की इख्तियार की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भूत परस्ती से सख्त छिड़ते थे। ईद के दिन उनके कौम के लोग खाना पकाकर महबूदों के सामने रख देते थे, फिर शहर के बाहर एक मैदान में वहाँ खेलते कूदते और खुशियाँ मनाते। शाम को घरों की तरफ आते, सुबह भूतों की तरफ जो खाना रखा था वो तबरुक समझ के खा जाते थे। इस दफ़ा जो ईद का दिन आया सब तैयार हो गए, पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तैयार नहीं हुए। वो लोग जाने से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए, क्या आप हमारे साथ नहीं आएंगे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह की और फरमाया, मैं बीमार हूँ। वो लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़कर चले गए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो भूतों के पास गए और देखा उनके सामने खाना पड़ा है, लेकिन वो भूतों ने उस खाने को छुआ तक नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करके कहा, ये इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम इसको खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि बात तक नहीं करते? फिर पूरी ताकत से कुल्हाड़ा मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े भूत को छोड़ दिया। तमाम छोटे भूतों को तोड़कर कुल्हाड़ा उस बड़े भूत के कंधे पर रख दिया। लोग जब वापस लौटे हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया। कौम के लोगों ने मशवरा किया, सबको जमा करो और इब्राहीम को बुलाओ और उसे सज़ा दो। सब लोग जमा हो गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बोला गया, ए इब्राहीम, हमारे भूतों के साथ तुमने ये हरकत की है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम तो ये बड़े भूत का है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछते कि उनके टुकड़े टुकड़े किसने उड़ाए हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या ये बात सुनकर सब सोच में पड़ गए। फिर कहा, हे इब्राहीम, तुमको इल्म नहीं, ये सब बोल नहीं सकते? अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के सिवा तुम उनकी इबादत क्यों करते हो जो तुमको कुछ भी नफ़ा ना दे सकते, ना ही नुकसान दे सकते हैं। ताजुब है तुम पर और उन पर जो अल्लाह के सिवा तुम दूसरों को पुकारते हो। तुम उनकी पूजा करते हो जो तुम खुद अपने हाथों से तराशते हो।
کیا تم کو بالکل عقل نہیں؟ لیکن سب کو سمجھنے کے بعد بھی لوگ اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ پھر ان لوگوں نے ایک میدان میں کئی دنوں تک خوب ساری لکڑیاں جمع کی تھی اور اس میں آگ لگا دی۔ تب آگ خوب بھڑک اٹھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر اور اس آگ میں ڈالا گیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھا، حسب اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اور اللہ نے آگ سے فرمایا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ پر ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ بھی بغیر اللہ کے حکم کے جلا نہیں سکتی، اس لیے کیونکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی قدرت بھی اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے جب آگ کو اللہ کی طرف سے ٹھنڈک پہنچانا حکم ہوا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ نے نہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلائے اور نہ ہی ان کے کسی جسم کو نقصان پہنچایا، صرف وہ رسیاں جلائی جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ لوگ آگ کے آس پاس ابراہیم علیہ السلام کو جلتے ہوئے دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، لیکن لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ناز سے آگ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر بہت حیران ہو گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد لوط علیہ السلام کے سوا کوئی ایمان نہیں لا پایا۔ پورے بابل شہر کے لوگ کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کا یہ رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر یہ لوگ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے؟ اس وقت بابل پر نمرود نام کے بادشاہ کی حکومت تھی۔ جب اس کے پاس اس معجزہ کی خبر ہوئی تو اس کے دربار پر ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب کے بارے میں پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اور جواب میں اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ اس نے حکم دیا، جیل سے 2 اپنیوں کو لے کے آؤ۔ اس میں ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ پھر اس نے کہا، دیکھ لو، میرے حکم سے لوگ مرتے ہیں اور میرے حکم سے ان کو زندگی ملتی ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اسے مغرب میں لے آ۔ اس پر نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پھر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے باہر جانے کا حکم دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام عراق سے سیریا کی طرف چل دیے۔ یہاں انہوں نے اپنے چاچا کی بیٹی سارہ علیہ السلام سے شادی کی اور یہی رہنے لگے۔ اس شہر کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ ستاروں سے پوجتے تھے۔ یہ لوگ رات میں عبادت کرتے تھے کیونکہ ستارے رات میں دکھتے ہیں۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ نکلے اور ایک چمکتے ہوئے تارے کو دیکھ کر مذاق کیے کہ یہ میرا رب ہے۔ تب وہ تارا چھپ گیا تو کہتے ہیں، یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اگلی رات وہ لوگ چاند کو دیکھ کر کہے، یہ میرا رب ہے۔ اور جب دن ہوا، چاند چھپ گیا تو کہتے ہیں، یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دن کے وقت کسی کو حاجت ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ ان باتوں سے ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہے تھے تاکہ وہ لوگ غور کریں۔ اور پھر دن ہوا اور سورج نکلا اور کہنے لگے، یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو سب کہے، یہ بھی کہلانے کے لائق نہیں، یہ سب تو مخلوق ہے، ان کا خالق کوئی اور ہے۔ میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ان لوگوں نے پھر بھی کفر ہی کیا، کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام پھر سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور مصر جا پہنچے۔ مصر کے بادشاہ کو خبر ملی
کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے اور بہت ہی حسین ہے۔ اس بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ اور پتہ کرنا اس کے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے، اس کا شوہر ہو تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیج دی۔ ابراہیم علیہ السلام سارہ علیہ السلام سے کہا، اگر وہ تم سے میرے بارے میں پوچھے اور ان سے کہہ دینا تم میری بہن ہو۔ پھر انہوں نے سمجھایا کہ اس روح زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی ایمان والا نہیں، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو محل میں بلا لیا۔ جب اس نے سارہ علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تو سارہ علیہ السلام اللہ سے دعا کی اور دعا کی برکت سے اس بادشاہ کا ہاتھ جم گیا۔ وہ بری طرح چیخنے لگا اور اس کے سارے ملازم آ گئے۔ یہ دیکھ کر سارہ علیہ السلام ڈر گئے۔ سارہ علیہ السلام نے سوچا اگر یہ مر گیا اور لوگ یہ سوچیں گے میں نے اس کا قتل کیا۔ پھر انہوں نے اسے نجات دینے کے لیے اللہ سے دعا مانگی۔ پھر اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ پھر سے اس نے وہی حرکت کی، اس کا ہاتھ پھر سے جم گیا۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ آخری بار اس نے سارہ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اب کی بار تم اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ پھر سارہ علیہ السلام اللہ سے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے سارہ علیہ السلام کو عزت سے رہا کر دیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کے ساتھ کر دیا۔ سارہ علیہ السلام جب واپس آئی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے۔ پھر وہ لوگ واپس فلسطین چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہو گئی پر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو سارہ علیہ السلام نے سوچا میں بانجھ ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی تمنا ہے تو میں کیوں نہ ہاجرہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کر دوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا اولاد کی دعا قبول کر دی، بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو لے کے مکہ روانہ ہو۔ اس وقت مکہ بالکل بنجر جگہ تھی۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر جانے لگے۔ ہاجرہ علیہ السلام کو بہت حیرانی ہوئی اور وہ اپنے شوہر سے پوچھنے لگی، اے ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں نہ پانی ہے یا خوراک اور نہ ہی کوئی انسان۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلتے رہے۔ ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے چلتی رہی اور سوال کرتی رہی کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ یہ بالکل بے آباد جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر ہاجرہ علیہ السلام ان سے پوچھا، آپ کو اللہ نے اس کام کو حکم دیا ہے؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ تب سیدی ہاجرہ مطمئن ہو گئی، اگر یہ بات ہے تو اللہ ہمیں بالکل ضائع نہیں ہونے دے گا۔ خوراک اور پانی چند دن میں ختم ہو گیا۔ پانی کا ایک بھی قطرہ نہ بچا۔ خوراک نہ ملنے سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اب بچہ بھوک سے بلکنے لگا۔ ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کو بھوک سے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے انہوں نے بچے کو وہیں چھوڑا اور پاس کی پہاڑی صفا کی طرف دوڑی۔ شاید کسی طرف پانی یا خوراک نظر آ جائے یا کسی انسان کی جھلک نظر آ جائے۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو نشیب کی طرف پہنچی۔ جب انہیں بچہ نظر آنا بند ہو گیا، مروہ کی پہاڑی کی طرف دوڑی، وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ خیال آیا پھر سے کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح انہوں نے صفا اور مرویان کا 7 چکر لگائے۔ اللہ کو ہاجرہ علیہ السلام کا یہ ادا بہت پسند آئی۔ اللہ نے ہاجرہ علیہ السلام کا اس سنت کا برقرار رکھنے کے لیے
इसे हज का हिस्सा बना दिया। यही वजह है कि मुसलमान हज और उम्रे के सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करते हैं। जब वो आखिरी मर्तबा मरवा के तरफ पहुंची तब उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब से आ रही थी। वो जल्दी अपने बच्चे के पास पहुंची तो देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम कदमों के नीचे पानी फूट रहा है। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हाजिरा अलैहिस्सलाम के मदद के लिए भेजा था। उन्होंने जमजम का पानी की जगह अपना पर मारा तो इस्माइल अलैहिस्सलाम कदमों के पास से जमजम का अजीम चश्मा जारी हो गया। अल्लाह ने इन बंदों के लिए ज़मीन फाड़ कर चश्मा निकाल दिया। यही आबे जमजम का आगाज़ था। हाजिरा अलैहिस्सलाम पानी को हैरानी और खुशी से देख रही थी। जब उन्होंने देखा पानी चारों तरफ बह रहा है तो उन्होंने ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया ताकि पानी इधर उधर ना बह जाए। फिर उन्होंने उस घड़े को चारों तरफ पत्थर रख दिए और बोली ज़मज़म यानी रुक जा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा पर रहम फरमाए। अगर वो जल्दबाजी में काम ना लेती तो ज़मज़म एक बहने वाला चश्मा होता। हाजिरा अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाया और खुद भी पिया। यही आबे ज़मज़म के खाने और पीने का काम देता था। कुछ ही दिनों में हिजरत करने वाला एक कबीला पानी की तलाश में वहाँ पहुँचा। वहाँ हाजिरा अलैहिस्सलाम से पड़ाव डालने की इजाज़त मांगी। हाजिरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, लेकिन उसे उजरत अता करनी होगी। कबीले के लिए ये सस्ता सौदा था। उन्होंने फ़ौरन हाँ में भर दी। इस तरह वहाँ रिहाई शुरू हो गई और इस्माइल अलैहिस्सलाम वहाँ परवरिश पाते रहे। इस कबीले की मक्का में रिहाइश इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की नतीजा थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बीवी और बच्चे को बंजर जगह में छोड़ा था तो ये दुआ मांगी थी कि ये हमारे परवरदिगार, मैंने अपने कुछ औलाद इस बेआबाद जंगल में तेरे घर के पास बसाई है कि इसलिए कि वो नमाज कायम करे। बस तू कुछ लोगों को उनके दिल की तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों की रोज़ियाँ अता फरमा ताकि ये शुक्र गुजारी करें। दिन गुजरते रहे और इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का में बड़े होते रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर साल 1-2 बार अपने घराने देखभाल के लिए चक्कर लगाते थे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने होश संभाला कि एक बार फिर आजमाइश का वक्त आ गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे थे। फिर उनकी नींद खुल गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे अंबिया के ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं, लिहाजा उन्होंने इस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का इरादा कर लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। अब तुम बताओ कि तुम्हारी क्या राय है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उसको कर गुजरिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बाप बेटे अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए पेश हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से फरमाया, जब आप मुझे ज़िबा करने लगे तब मेरी पेशानी ज़मीन पर रख दीजिएगा ताकि आपको मेरा चेहरा ना नज़र आए और कहीं आपके हाथ रुक ना जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसा ही किया। आँखों पर पट्टी बांध ली और उन्होंने छुरी पकड़कर गर्दन पे चला दी, लेकिन छुरी ने गर्दन ना काटी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ोर लगाया तो उन्हें एक दुम्बे की आवाज़ आई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर अपनी पट्टी खोली, देखा तो एक दुम्बा खटा हुआ है और इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक हुक्म पर अपने एक लौते बेटे को कुर्बान करने के लिए राज़ी हो गए और वो बेटा 86 साल में उम्र में पूरी ज़िंदगी बे औलाद रहने के बाद मिला था। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके बेटे को नहीं छीना, बल्कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बेच के इस्माइल अलैहिस्सलाम के जगह जन्नत का एक खूबसूरत दुम्बा कुर्बान कर दिया। इसके बाद से
اللہ نے دنیا بھر میں ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ رکھا۔ آج بھی دنیا بھر کے مسلمان حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہوں پہ ابراہیم علیہ السلام کے جیسا قربانی کرنے کا جذبہ ہو۔ ایک لوتے بیٹے کے لیے قربانی کے لیے تیار ہونے کے صلے میں اور سارہ علیہ السلام کے عظمت اور نیکی کے بدلے اللہ نے انہیں ایک اور بیٹا اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ ابراہیم علیہ السلام تب 120 سال کے تھے اور سارہ علیہ السلام 90 سال کے، اور دونوں پہ بڑھاپا طاری ہو چکا تھا۔ اللہ نے یہ خبر سنانے کے لیے فرشتے بھیجے۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ یہ سن کر سارہ علیہ السلام بہت حیران ہو گئی اور کہنے لگی، کیا میں بچہ جنوں گی؟ حالانکہ میں بانجھ ہوں۔ یہ تو حیرت کی بات ہے۔ اس پر فرشتوں نے کہا، اللہ کے فیصلے پر تعجب نہ کیجیے، یہ تو اللہ کی آپ پر نعمت ہے، بے شک وہ قابل تعریف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے ملنے مکہ آتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں حاضر ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مل کر کعبہ کی تعمیر کی۔ جب وہ بیت اللہ کی بلند کر رہے تھے تب انہوں نے دعا مانگ رہے تھے کہ ہے ہمارے رب، ہمارے محنتوں پر قبول فرما، تو دعا کو سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار گروہ بنا، اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا دینا، اور ہم پہ رجوع فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ان پر انہی لوگوں سے ایک رسول بھیج، ان پر تیری آیت کی تلاوت کرے، تیری کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ تعمیر کے وقت اللہ نے جنت سے پتھر بھیجا تھا جس کا نام حجر اسود تھا۔ یہ پتھر نہایت سفید تھا۔ یہ پتھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے۔ تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہوئے، وہ ننگے پیر تھے۔ اسی وقت پتھر پگھل گیا اور پتھر پر ان کے پیروں کے نشانات آ گئے۔ اسی پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ آج بھی لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کعبہ تعمیر ہوا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میری آواز کس کس تک پہنچے گی؟ اللہ نے جواب دیا، آپ کے ذمے آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام عرفات کے پہاڑ پر چڑھے اور آواز لگائی، لوگوں، بیت الحرم کا حج کرو۔ اس کی برکت سے اللہ نے بیت الحرم کی محبت لوگوں کے دلوں پر ڈال دی، جس کی وجہ سے آج تک ہر کوئی حج اور عمرہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اور ہزاروں لوگ ہر سال بیت اللہ کی حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 175 عمر میں وفات پائی۔ ابراہیم علیہ السلام پر بہت آزمائشیں آئی، پر ہر معاملے میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وفادار تھے۔ اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل الرحمن کے لقب سے نوازا، یعنی اللہ کا دوست۔ تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صالحہ سائننگ آف، فی امان۔